دنیا کے کسی خطے میں مزاحمت کسی صورت ختم نہیں ہوتی. جب تک دنیا ہے، جب تک قیامت نہیں آتی، بے حق شک. و باطل کا مارکا تو رہے گا. اگر جی کوئی یہ سوچتا ہے کہ مزاحمت کو اس نے بزور بازو اور بمباری کر کے جی پچھلے 40 سال سے 46 سال سے یہ بتا رہی ہے کہ وہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے. جی ایسی مزاحمت جس کا وجود جو ہے، اس کی جڑیں، اس کے نظریات اتنے پختہ ہیں کہ بمباری ایک دن کی نہیں ہے، 2 دن کی نہیں ہے، 1 ماہ کی نہیں ہے، 40 سال کی بمباری ہے. اور جی وقتاً جی فوقتاً ہے یہ جی جنگ، ایک دن کی نہیں ہے، 40 سال جی کی جنگ ہے. لیکن اس کے باوجود جو کندن بن چکے ہیں اور ریزسٹنس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی ڈونلڈ، یہ ہمارا اور آپ کا دعویٰ نہیں ہے، یہ اسرائیلی وزیراعظم کا دعویٰ ہے. اس نے کہا کہ میں نے 10 کلومیٹر کی پٹی جو ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے. یعنی خود جو مزاحمت ہے وہ کہتی ہے کہ 5 کلومیٹر کی پٹی پر ہم ان کو انگیج کرتے ہیں، وہیں سے یہ پھر باقی بھاگ جاتے ہیں. چلے مزاحمت کی بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. خود جو نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ 1.5 لاکھ فوج ہے ہماری، فضائی پوری ہم بمباری کرتے ہیں اور پوری چڑھائی کرتے ہیں. 1.5 لاکھ فوج زمینی موو کرتی ہے، بھاری ٹینکوں کے ساتھ، آرٹلری گنوں کے ساتھ، فضا کے بمباری کے ساتھ. اور 10 کلومیٹر کے ایریے سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے. 5 کلومیٹر تو مزاحمت خود کہتی ہے کہ ہم ان کو انگیج کرتے ہیں، اندر لاتے ہیں، مارتے ہیں. لیکن اس کا اپنا دعویٰ اتنا بزدلانہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو جنگ شروع کی ہے ابھی سے نہیں، اکتوبر سے لے کر 2023 سے لے کر 10 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ وہاں پہ اپنے ٹروپس کو موو کر پائے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی شکست ہونے کے بعد اسرائیل کے لیے بھی، اور مرکاوا ٹینکوں کی جو تباہی ہے وہ تو ناقابل یقین ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. جی اور جی اس وقت ان کے پاس ٹوٹل جو ایکٹیو مرکاوا ٹینک ہیں وہ 1000 سے کم ہیں، 1000 سے کم ہے. اور 150 کے قریب مرکاوا ٹینک 2023 اور 2024 میں یہ لاسٹ کر چکے ہیں آلریڈی. اور اس میں اگر دیکھیں کہ اگر ان کے پاس 900 بھی ہے تو یہ تعداد ان کے پاس بن جاتی ہے 750. 750 میں 250 کے لگ بھگ مرکاوا ٹینک جو ہے وہ غزہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. 500 مرکاوا ٹینک بچتے ہیں جس میں 50 سے 60 گولان کی پہاڑیوں پر اور کچھ سیریا کے اندر بھی انگیج ہیں. پیچھے بچتے ہیں 400 کے قریب مرکاوا ٹینک جو ان کو اویلیبل ہیں لبنان کے بارڈر پر، جن پہ 130 تو ایک مصدقہ رپورٹس ہیں لبنانی میڈیا کی، وہ میڈیا بھی جو آزاد ہے، کہ اس میں جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جی صرف 40 سے 50 دنوں میں ان کے مرکاوا ٹینکوں کی جو اویلیبلٹی ہے وہاں کی، ان کی ہاف تباہ کر دی ہے انہوں نے، یا ناکارہ جی کر دی ہے، یا جی ان کو دوبارہ فیکٹریوں میں منتقل کرنا پڑا ہے ریپیئرنگ کے لیے. اتنی بڑی جنگ میں کامیابی کے بعد جو نیتنیاہو کے بیانات ہیں وہ تو بیانات بھی آپ ٹرمپ کے بیانات سے مختلف نہیں ہے، دونوں ایک جیسے کریکٹر ہیں. تو نیتنیاہو بھی جو کہہ رہا ہے وہ اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے، جی اپنی بالکل. شکست کو چھپانے کے لیے، بہت تو وہ خوبصورت آپ نے لبنان کے محاذ میں بھی ہار چکے ہیں. غازی طاہر صاحب، آپ نے جو جملہ اس سوال کے جواب کے شروع میں فرمایا کہ مزاحمت اور ریزسٹنس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ انسان کے ضمیر کی آواز ہے، بالکل یہی جملہ رہبر شہید انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی نے فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ فارسی میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ نرم افزار ہے، یعنی ایک سافٹ ویئر، یہ کوئی ہارڈ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بم کے ذریعے سے، آپ کو اسے میزائل کے ذریعے جی سے، کسی اس طرح کی چیز کے ذریعے سے توڑ دیں گے. آخر میں صرف آپ سے، ہم ہر اپنے مہمان سے یہ پوچھتے ہیں کہ 10 سے 15 سیکنڈ میں آپ رہبر شہید انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی کے لیے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کن الفاظ میں کرنا چاہیں گے؟ اور پھر یہ جو ایران کی عوام ہے جو ایک ایک شہر میں لاکھوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ایک ایک شہر میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہر شب کو نکلتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم لوگ ہیں اور ہم جدوجہد کے اس مینار کے حوالے سے کیا لب کشائی کریں کہ جن کو یہ موقع تھا کہ وہ بنکر میں چلے جاتے ہیں، کہ یہ موقع اس جگہ پر جنگ کو لیڈ کرتے، اور یہ اسلامی طور پر، آپ عسکری طور پر درست بھی ہوتا کہ وہ کسی بنکر میں بیٹھ کر جنگ کو لیڈ کر رہے ہوتے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو، میری قوم کے لیے بنکر نہیں ہے تو میں بنکر میں کیوں جاؤں گا. تو میں اس شخصیت کے حوالے سے ہم کیا لب کشائی کریں اور کیا بات کریں کہ جنہوں نے خود اپنی شہادت انتخاب کیا ہے. تاریخ میں بڑی کم ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں شہادت کا انتخاب خود کیا جاتا ہے. تو امام حسین کے بیٹے ہیں، تو امام حسین نے بھی اپنی شہادت کا انتخاب خود کیا تھا، انہوں نے بھی اپنی شہادت کا انتخاب خود کیا ہے. اور ایران کی قوم نے جو تاریخ رقم کی ہے اور ایران کی ملت نے جو تاریخ رقم کی ہے، یہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی.
جو کربلائے ایران ہے اس وقت ہم اس دیکھ رہے ہیں، یہ آئندہ صدیوں تک ایک مثال رہے گا کہ دنیا کا سپر پاور ایٹمی طور پر وہ 2 ایٹمی ممالک حملہ کر رہے ہیں. دنیا کا سپر پاور ایک طرف ہے اور ایک ایسا سپر پاور جو ایٹمی قوت جس نے بنائی بھی، اور ایک ایسا سپر پاور جو ایٹمی قوت بنانے کے ساتھ ساتھ جس نے 2 دفعہ ایٹمی بم دنیا پہ گرایا بھی ہے. یعنی جی ہاں ایسا سپر پاور اس کے خلاف لڑ رہا ہے اور وہ اس اخلاق کی اقدار کے اندر لڑ رہا ہے. یعنی ایران بھی چاہتا تو اسرائیل کے اندر لاشیں بچھا دیتا، لیکن ایران کا مطمع نظر وہاں لاشیں بچھانا نہیں ہے بلکہ ان کو اسٹریٹجیکلی، ان کو عسکری طور پر شکست دینا ہے. تو یہ جو صبر کی، مزاحمت کی یہ مثال ہے، یہ اخلاقی مثال کہیں دنیا کی کسی دوسری فورس میں نہیں ملتی کہ دشمن کے بچے کو بھی، دشمن کے درخت کو بھی، جی دشمن کے بزرگ کو بھی، دشمن کے خاتون کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. ہاں، دشمن جو خود وردی میں ہوگا اسی کو ماریں گے اور اسی کے ٹھکانوں پر حملہ کریں گے. یہ جو مثال ایران نے قائم کی ہے یہ رہتی دنیا تک آئندہ آنے والی عسکری کتابوں میں پڑھائی جائے گی.